غزوہ خیبر کے دوران جب مسلمان خیبر کا محاصرہ کیے ہوئے تھے، آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فوج خیبر کے ارد گرد پھیلی ہوئی تھی، تو خیبر کے اندر ایک چھوٹا سا چرواہا اجرت پر بکریاں چرایا کرتا تھا۔ اس کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ خیبر سے باہر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لشکر پڑا ہوا ہے، جا کر دیکھوں تو صحیح، آپ کا نام تو بہت سنا ہے، جا کر دیکھوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کہتے ہیں اور کیسے آدمی ہے۔ تو بکریاں لے کر جب وہ چرواہا خیبر کے قلعے سے نکلا اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں مسلمانوں کے لشکر میں داخل ہوا، تو کسی سے پوچھنے لگا کہ بھائی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں ملیں گے؟ لوگوں نے بتایا کہ فلاں خیمے کے اندر ہیں۔ تو چرواہا کہتا ہے کہ مجھے یقین نہیں آیا کہ اس خیمے کے اندر یہ کھجور کا معمولی سا خیمہ، اس میں اتنا بڑا سردار، اتنا بڑا نبی، وہ اس خیمے کے اندر ہے۔ لیکن جب لوگوں نے بار بار کہا تو میں اس خیمے میں چلا گیا۔ اب جب داخل ہوا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرماتے، ان کی خدمت میں جا کر عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ، آپ کیا پیغام لے کر آئے ہیں اور آپ کا پیغام کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختصراً توحید کے عقیدے کی وضاحت فرمائی۔ کہنے لگا کہ اگر میں آپ کے اس پیغام کو قبول کر لوں تو میرا کیا مقام ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہم تمہیں سینے سے لگائیں گے، تم ہمارے بھائی ہو جاؤ گے اور جو حقوق دوسروں کو حاصل ہے وہ تمہیں بھی حاصل ہوں گے۔ کہنے لگا کہ آپ مجھ سے مذاق کرتے ہیں، میں ایک کالا چرواہا سیاہ فام، میرے بدن سے بدبو اٹھ رہی ہے، اس حالت کے اندر آپ مجھے سینے سے لگائیں گے، اور یہاں تو خیبر میں مجھے دھتکارا جاتا ہے، میرے ساتھ توہین آمیز برتاؤ کیا جاتا ہے، تو آپ یہ جو مجھے سینے سے لگائیں گے وہ کس وجہ سے لگائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی مخلوق اللہ کی نگاہ میں برابر ہے، اس واسطے ہم تمہیں سینے سے لگائیں گے۔ کہا کہ اگر میں آپ کی بات مان دوں اور مسلمان ہو جاؤں تو میرا انجام کیا ہوگا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اسی جنگ کے اندر مر گئے تو میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اس چہرے کی سیاہی کو تابانی سے بدل دے گا اور تمہارے جسم کی بدبو کو خوشبو سے بدل دے گا، میں گواہی دیتا ہوں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا تو اس چرواہے نے اسلام قبول کیا اور کہا اب آپ جو حکم دیں گے میں وہ کرنے کو تیار ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلا حکم اس کو یہ نہیں دیا کہ نماز پڑھو، یہ نہیں کہا کہ روزہ رکھو، پہلا حکم یہ دیا کہ جو بکریاں تم چرانے کے لیے لے کر آئے ہو یہ تمہارے پاس امانت ہے، پہلے ان بکریوں کو واپس دے کر آؤ اور اس کے بعد آ کر پوچھنا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ بکریاں کس کی؟ یہودیوں کی، جن کے اوپر عملہ آور ہیں، جن کے ساتھ جنگ چھڑی ہوئی ہے، جن کا مال غنیمت چھینا جا رہا ہے، چرواہے نے کہا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مال غنیمت جنگ کی حالت میں چھیننا تو جائز تھا، لیکن تم خود لے کر آئے ہو یہ ایک معاہدے کے تحت، اور اس معاہدے کا تقاضا یہ ہے کہ ان کے مال کا تحفظ کیا جائے، اور اس معاہدے کا تحفظ کیا جائے یہ ان کا حق ہے، لہٰذا ان کو پہنچا کر آؤ۔ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ بکریاں تو ان دشمنوں کی ہے جو آپ کے خون کے پیاسے ہیں اور آپ واپس لوٹانا چاہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، پہلے ان کو واپس لوٹاؤ، چنانچہ بکریاں واپس لوٹائی گئی۔